الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ سید القونین رسول الثقلین محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن العظیم: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن العظیم فی سورۃ النجم: والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوی۔ آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسول النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والواصلین والحمد للہ رب العالمین۔ برادران ملت اسلامیہ، معزز سادات کرام، علماء کرام، حفاظ کرام، آئیے سب سے پہلے عقیدت اور محبت کے ساتھ شب معراج کے سلسلے میں کچھ گفتگو کی جائے۔ اس سے پہلے سرور دو عالم نور مجسم شفیع المذنبین رحمت للعالمین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں درود شریف کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا شفیعنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب وترضى ان تصلی علیہ۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ، ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ، تیرے چہرے نور فضا کی قسم۔ قسم سب تار میں یہ راز تھا، قسم سب تار میں یہ راز تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم۔ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیرے خلق کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیرے خلق کو حق نے جمیل کہا۔ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیرے خلق کو حق نے جمیل کہا۔ تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے سہا، تیرے خالق حسن و عطا کی قسم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز ہے روح الامین۔ کوئی تجھسا ہوا ہے نہ ہوگا سہا، کوئی تجھسا ہوا ہے نہ ہوگا سہا، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم۔ واہ سبحان اللہ۔ رفعت طور میں لامکانی کہا، موسیٰ علیہ السلام کو ایک طور پہ جو رفعت عطا ہوئی اور ایک تجلی سے بے ہوش ہو گئے، تو رفعت طور میں لامکانی کہا، رب ارنی کہا، من رعانی کہا۔ موسیٰ علیہ السلام کو بار بار یہ کہنا پڑا کہ رب ارنی، پروردگار تو مجھے اپنا دیدار کرا دو، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 17,000 فرشتوں کی بارات کے ساتھ عرش عظیم اور مقام کعبہ قوسین تک بلایا گیا۔ تو رفعت طور میں لامکانی کہا، رب ارنی کہا، من رعانی کہا، جس کا سایہ نہ ہو اس کا ثانی کہا، جس کا سایہ نہ ہو اس کا ثانی کہا، اس کا اظہار ہی آج کی رات ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دوستو، شب معراج کی مبارک رات الحمدللہ عالم اسلام میں اور خاص طور پہ اہل سنت والجماعت میں
نہایت مشرت اور فرحت، رحمتوں والی، برکتوں والی، خوشیوں والی رات ہے، نور والی رات ہے، اس لیے کہ یہ وہ مبارک رات ہے کہ جس رات کو اللہ رب العزت نے نبیوں کے سردار، انبیاءوں کے امام، تمام عالموں کی جس کو رحمت بنا کر بھیجا، کل کائنات کی جس کے نور مبارک سے تخلیق فرمائی، وہ جو عالم ارواح میں اگر دیکھا جائے تو سیدنا آدم علیہ السلام کے بھی باپ ہے، اور اگر جسمانی عالم میں دیکھا جائے تو وہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ تخلیق کے لحاظ سے سب سے اول، اور دنیا میں نبیوں کی آمد میں خاتم النبیین، ایسے ہمارے رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اس مبارک رات کو اپنے دیدار کے لیے بلایا۔ دوستو، آج شب معراج کے متعلق قرآن شریف کی روشنی میں، انشاءاللہ احادیث کی روشنی میں اور اماموں کے قول کی روشنی میں کچھ حقیقتیں آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ ایک مرتبہ محبت میں زوم کر اس نیت کے ساتھ کہ ہم جو درود بھیجتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اس روایت کے تحت کہ اگر محبت سے بھیجے جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنا فرشتوں کی درمیان گیری کے خود اپنے دست مبارک سے قبول فرماتے ہیں۔ تو بیداری اور عشق اور محبت، شوق اور ذوق کا ثبوت دیتے ہوئے زوم کر درود شریف کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب وترضى صلی اللہ علیہ وسلم۔ شب معراج کی یہ جو سفر ہے، اس کے لیے بہت اہم چیز ہے، جاننے جیسی چیز ہے، اور بہت دلچسپ حقیقتیں قرآن شریف میں بھی بیان کی گئی۔ اور یہی نہیں، اماموں نے دفتروں کے دفتر لکھے ہیں اس موضوع پہ، لیکن قلم خاموش نہیں ہو رہی ہے، چلتی ہی جا رہی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں، اس کی خوبیوں کے بیان۔ شب معراج کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق کی حقیقت کو سمجھنا پڑے گا کہ آپ کی پیدائش اللہ رب العزت نے کس طریقے سے کی، اور اسی مرحلوں میں، جس مرحلوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق ہوئی ہے، اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے عالم ارواح میں، عالم نور میں، اسی تخلیق کو ریورس کیا گیا، الٹا دیا گیا شب معراج کی رات، یعنی جس مقام سے وہ آئے تھے اسی مقام پر لوٹا دیا گیا، جس کا ذکر سورہ والتین میں آیا۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، یعنی محبوب سبحانی غوث اعظم جیلانی علیہ رحمت و رضوان نے اپنی مشہور و معروف کتاب سر الاسرار میں اس آیت کریمہ کے تحت یہ فرمایا کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق عمدہ طریقے کے عمدہ مقام پر پیدا کی۔ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، انسان کو بہترین مخلوق بنایا اور پھر اس کو کمتر سے کمتر نیچے درجے پہ ڈال دیا، اسفل سافلین۔ تو اس آیت کریمہ سے مراد اللہ رب العزت نے، جب اللہ کے سوا کوئی نہیں تھا کائنات میں، ایک اس کی ایک عین ذات صفت حی القیوم میں مستور تھی، اس وقت کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے خود حدیث قدسی میں یہ فرمایا۔ حدیث قدسی اسے کہتے ہیں کہ خود اللہ رب العزت نے بیان کی ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے راوی ہو، صحابہ اس کے راوی نہ ہو بلکہ اس کے راوی خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے فرمایا کنت کنزا مخفیا فحببت ان اعرف فخلقت الخلق لی اعرف، یعنی میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، I was the hidden treasure
اور جب میں نے چاہا کہ اپنی پہچان کراؤں تو میں نے خلق کو پیدا کیا. مفسرین نے خلق سے مراد یہاں لیا نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا ہے، اور جس کا ذکر قرآن میں بھی آتا ہے. اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ ہمارا جو ایمان ہے، ہمارا جو عقیدہ ہے، وہ قرآن اور احادیث کی مضبوط بنیادوں پر ہے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کہ میری طرف سے آیا تمہاری طرف ایک نور اور روشن کتاب. بے شمار تفسیر کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیجیے آپ، چاہے امام اسقلانی ہو، بیضاوی ہو، سب نے، زیادہ تر تمام مفسرین نے یہاں جو نور کی مراد ہے، سب سے پہلے تو میں ترجمہ اس کا بتا دوں اس آیت کریمہ. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کہ میری طرف سے آیا تمہاری طرف ایک نور اور روشن کتاب. تو مفسرین نے یہ فرمایا نور سے مراد نور محمدی صلی اللہ تعالی وسلم ہے، اور کتاب مبین سے مراد قرآن شریف ہے. اللہ رب العزت نے ہماری ہدایت کے لیے ہمیں دو چیز عطا فرمائی، ایک تو نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمایا اور ایک کتاب مبین. اسی سے پتہ چلتا ہے کہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے تخلیق فرمایا، سب سے پہلے اس کی پیدائش فرمائی، سب سے اول اس کی پیدائش فرمائی. اسی لیے حدیث شریف میں بھی ذکر آتا ہے اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے مخلوق، اللہ کی سب سے پہلی مخلوق میرا نور ہے. پھر فرمایا وَكُلُّ الْخَلَائِقِ مِن نوری، اور میرے ہی نور سے اللہ رب العزت نے کل کائنات کو پیدا فرمایا، کل کائنات کی تخلیق پیدا فرمائی. وہ کیسے بیان فرمائی؟ اس کا ذکر سورہ یاسین کی آخری آیت میں. ساری باتیں میں زیادہ تر آپ کو قرآن شریف سے ثابت کر کے بتاؤں. یاسین شریف کی آخری آیات میں یہ آیت کریمہ ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون. انما امرہ، اللہ رب العزت نے فرمایا بے شک میرے حکم کی شان یہ ہے، انما امرہ، امر یعنی اللہ کا حکم، بے شک اللہ کے حکم کی شان یہ ہے اذا اراد شیئا، اگر کسی بھی چیز کو پیدا کرنے کے لیے وہ ارادہ کرتا ہے. جیسے ہم کو اگر کسی چیز کی تخلیق کرنی ہے تو کچھ بنانا پڑتا ہے، اس کا نقشہ بنانا پڑتا ہے، آرکیٹیکٹ کو بلانا پڑتا ہے، انجینئر کو بلانا پڑتا ہے. لیکن اللہ رب العزت کو ایسا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کا ذکر اللہ نے کہا کہ اللہ کیسے پیدا کرتا ہے، کائنات کی تخلیق اللہ نے کیسے کی، نور محمدی کی تخلیق یعنی پیدائش اللہ نے کیسے کی. تو فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. تو اللہ رب العزت صرف اس کا ارادہ فرماتا ہے اور کہہ دیتا ہے کن. کن کا جب حکم ہوتا ہے تو وہ چیز کی تخلیق ہو جاتی ہے، پیدائش ہو جاتی ہے. فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، اور بے شک پاک ہے اللہ رب العزت جو عالم ملکوت کا بادشاہ ہے، اور ہر شے کو اس کی طرف پلٹ کر جانا ہے، ہر شے کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اس سے یہ پتا چلا کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلا ارادہ، جب ابھی کوئی نہیں ہے، زمین نہیں ہے، آسمان نہیں ہے، کائنات نہیں ہے، عرش نہیں ہے، یہاں تک کہ خلا کا یعنی اسپیس کا بھی وجود نہیں ہے، صرف اللہ ہی اللہ اور کچھ بھی نہیں ہے. اور اللہ نے فرمایا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. اب اپنی معرفت کے لیے کوئی اللہ کو پہچانے، اس کی عبادت کرے، اس کے لیے سب سے پہلا تشور اللہ رب العزت نے فرمایا نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلا ارادہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تو حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. اور کہہ دیا، ایک روایت میں آیا، فرمایا کہہ دیا کن یا محمد. جو لوگ یا رسول اللہ اور یا محمد پر اعتراض اٹھاتے ہیں
عالم وجود میں، عالم ہستی میں سب سے پہلی صدا اللہ رب العزت کی طرف سے یہی ہوئی تھی، کن یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد تو ہو جا۔ اتنا کہنا ہی تھا کہ نور محمدی کی حقیقت نمودار ہو گئی۔ اور نور محمدی جب عالم وجود میں آیا، ابھی کوئی نہیں ہے تیسرا، تو نور محمدی نے کہا لا الہ الا اللہ، تو پھر سے آپ اللہ کی ذات میں فنا ہو گئے، جس مقام سے آئے تھے وہیں پہ لوٹا دیے گئے۔ اور کہاں سے آئے تھے؟ یہ بھی شب معراج کی رات کا اور اس کا بہت بڑا تعلق ہے، کیونکہ یہ آیت کریمہ جو ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، نور اور روشن کتاب، اس کا سیدھا تعلق ہے سورہ نجم کی یہ آیت فکان قاب قوسین او ادنی۔ اللہ اور حبیب شب معراج کی رات کتنے قریب ہوئے؟ فکان قاب قوسین او ادنی۔ قرآن نے یہ کہا قاب اور قوسین، جو تیر کمان ہوتا ہے نا، اس کی جو بیچ میں کی دوری ہوتی ہے اس کو قاب کہتے ہیں، اور قوسین یعنی جو اس کا پوری کمان جس سے بنتی ہے۔ ایک ڈسٹنس بتایا تمہیں کہ اللہ اور حبیب صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج سورہ نجم میں بتایا کہ اتنے قریب ہوئے، فکان قاب قوسین، اور پھر او ادنا، پھر اس سے بھی قریب ہوئے۔ ایک تم کو ڈسٹنس بتا دیا اور پھر کہا اتنے قریب ہوئے، پھر کہا اس سے بھی زیادہ قریب ہوئے۔ کتنے قریب ہوئے اللہ جانتا ہے اور اس کا حبیب جانتا ہے۔ تو وہ جو کمان تھی، مفسرین نے یہ فرمایا، قرآن شریف کی تفسیر کرنے والے اماموں نے فرمایا، امام قسطلانی نے فرمایا کہ وہ جو قاب قوسین، جو دو کمانیں تھیں، ایک کمان کا رخ اللہ کی طرف تھا اور ایک کمان کا رخ مصطفیٰ کی طرف تھا۔ شب معراج بھی وہی حال، اور تخلیق وہاں ہوئی، اور تخلیق وہاں سے ہوئی حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور یہ مقام لاہوت کی بات ہے۔ لاہوت یعنی عرش اعظم کے اوپر کے مقام، جسے لامکاں کہتے ہیں، جس کے بعد 17,000 حجابات آتے ہیں، اللہ کی عین ذات آتی ہے جسے لامکاں کہتے ہیں، چوتھی منزل۔ اور محبوب سبحانی غوث اعظم زیلانی قدس سرہ العزیز یہ فرماتے ہیں، سر الاسرار میں لکھتے ہیں آپ اپنی قلم مبارک سے، کہ اسی لامکاں میں اللہ رب العزت نے اپنے نور سے، کیونکہ حدیث قدسی میں آیا خلقت محمد من وجہی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اپنی ذات کے نور سے پیدا کیا ہے۔ وہ نور کوئی غیر نور نہیں تھا، اپنی ذات کے نور سے پیدا کیا، نہ وہ خدا تھے نہ خدا سے جدا تھے۔ یعنی عالم تخلیق میں کن کہہ کر جس نور محمدی کی تخلیق فرمائی، وہ کس مقام پر فرمائی؟ لا مقام پر، لاہوت کی منزل پر۔ اسی منزل پر محبوب سبحانی فرماتے ہیں کہ روح مصطفیٰ سے تمام مومنین اور مومنات کی ارواح کو پیدا کیا گیا، جس کا ذکر سورہ والتین میں آیا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ جب بہترین مخلوقات بنایا ہے اللہ نے انسان کو، تو بہترین اشرف المخلوقات کو پیدا بھی کیا، سب سے اعلیٰ مقام، اس کی تخلیق بلاہوت پہ فرمائی۔ اور وہاں سے پھر کیا کیا؟ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر اس کو کمتر سے کمتر نیچے درجے پہ ڈالا۔ لاہوت کی منزل سے نیچے آتی ہے جبروت کی منزل، جسے عالم ارواح کی منزل کہتے ہیں، آسمانی دنیا کی منزل کہتے ہیں۔ اور وہاں اس روح کو ایک اور جبروتی لباس پہنایا گیا، روح جبروتی کا لباس۔ یعنی انسان کو اللہ رب العزت نے 4 روحوں سے نوازش فرمائی، ایک روح نہیں ہوتی، ہمارے پاس 4 روحیں ہوتی۔ وہاں لاہوتی روح تھی جب تخلیق کی تھی، جب جبروت کی منزل پہ ڈالا تو اسی روح کو ایک جبروتی لباس پہنایا گیا۔ پھر جبروت سے نیچے کی منزل پر، تیسری منزل پہ سے دوسری منزل پہ آیا عالم ملکوت میں، جو دعا ہم تراویح میں پڑھتے ہیں، سبحان ذی الملک والملکوت۔ ملکوت اور جبروت دونوں کے نام اس دعا میں آتے ہیں۔ ملکوت یعنی 7 آسمان کی دنیا، سدرۃ المنتہا تک کی دنیا، اور اس ملکوت پہ ڈالا گیا
تو اللہ رب العزت نے عالم ملکوت کے لحاظ سے اس کی شان و شوکت کے مطابق، اس کے انوار کے مطابق، اس کی تجلیات کے مطابق وہاں ایک اور روح ملکوتی کا لباس پہنا ہے۔ اور پھر جب عالم ملکوت میں تھے، پھر عالم ناسوت جسے ہم یہ دنیا کہتے ہیں، جو زمین سے لے کر تحت الثری سے لے کر پہلے آسمان کے دروازے تک کی اس کی مسافت ہے، پہلے آسمان کے دروازے تک کی دنیا، جو پوری کائنات جس میں جو ہمیں نظر آتی ہے وہ آ گئی، سارے چاند سورج ستارے سب اس میں آ جاتے ہیں۔ یہ ناسوت کی منزل ہے۔ اس دنیا میں جب ہمیں بھیجنا تھا تو ہمیں اپنی ماں کے سکم میں جب ہمارا سکم قرار پایا تو اس ناسوتی روح کو ایک جان بنا کر ہمیں عطا فرمایا۔ جب ہماری موت ہوتی ہے تو صرف وہ ناسوتی روح کو موت ہوتی ہے، وہ تین روحیں تو وہ روح کو تو موت ہوتی ہی نہیں ہے، وہ ناسوتی روح نکل جاتی ہے۔ جب ناسوتی روح نکلتی ہے تبھی موت آتی ہے، ورنہ جو ملکوتی روح ہے، جو جبروتی روح ہے اور جو لاہوتی روح ہے، یہ تین روحیں اولیاء کرام کی جو روحیں ہوتی ہیں، وہ انبیاء علیہ السلام کی جو ارواح ہوتی ہے، جو تین روحیں ہوتی ہے، وہ اس کے استعداد کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ جتنی انہیں قوت عطا کرے وہ روحانی عالم میں پرواز کرتی ہیں۔ اگر کسی کو ملکوت تک کی منزل تک کی رسائی حاصل ہے تو وہ روح آسمانوں کی دنیا کی سیر کرتے ہیں، جس کا ہم ذکر بزرگان دین کی کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ وہ پہلے آسمان پہ گئے، دوسرے آسمان پہ گئے۔ باعث بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری جو سفر ہے، روحانی سفر، اسی میں بھی اس کا تذکرہ تھا۔ کہنے کی بات یہ ہے دوستو کہ اس دنیا کے اندر ڈالا گیا تو یہ تخلیق کے لحاظ سے لاہوت سے جبروت سے ملکوت سے ناسوت کی منزل پہ آئے، اور اسی طریقے سے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نور کو آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا گیا تھا، اور آدم علیہ السلام کی پیشانی سے اصلاب طیبہ اور ارحام طاہرہ سے ہوتا ہوا، مبارک باپوں کی پیر پشتوں سے اور مبارک ماؤں کی سکم سے ہوتا ہوا وہ نور حضرت عبداللہ کی پیشانی میں چمکا، اور 12 ربیع النور کو ماں آمنہ کے سکم سے اس کی جلوہ نمائی ہوئی اس دنیا میں، ناسوت کی دنیا میں۔ تو وہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات بابرکت تھی، وہ ذات بابرکت جو تھی، وہ جو ہمیں بظاہر نظر آتا تھا، وہ مجسمہ نظر آتا تھا، وہ بشریت کا لباس نظر آتا تھا، وہ ناسوت کی منزل کے اور یہ ناسوتی عالم کے لحاظ سے نظر آتا تھا۔ اگر ناسوت کا لباس اس سے ہٹ جائے تو پھر نور ہی نور نظر آئے، پھر نور ہی نور نظر آئے ملکوت کا، اور ملکوتی روح کا لباس اگر ہٹ جائے تو جبروت کا نور نظر آئے، اور جبروت کی روح کا لباس اگر ہٹ جائے، اس کا پردہ اگر ہٹا لیا جائے تو عالم لاہوت پہ جو حقیقت محمدی تھی، یاد رکھو، اور اس حقیقت محمدی جس کی تخلیق لامکاں میں ہوئی، اللہ رب العزت نے کن کہہ کر سب سے پہلے جس کی تخلیق فرمائی تھی، اس حقیقت محمدی کو اللہ کے سوا کسی نے نہیں دیکھا۔ اور یہ میں حدیث شریف فرماتا ہوں، امام فاسی نقل کرتے ہیں، امام فاسی اس حدیث شریف کو نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرمایا، اے ابو بکر، تیرے نبی کی حقیقت کو تیرے نبی کے رب کے سوا کسی نے نہیں پہچانا۔ ابو بکر صدیق کو فرمایا کہ تیرے نبی کی حقیقت کو تیرے نبی کے رب کے سوا، یعنی اللہ کے سوا کسی نے نہیں پہچانا۔ اب جب صدیق اکبر نہیں پہچان سکے، فاروق اعظم اس حقیقت کو نہیں پہچان سکے، انبیاء علیہ السلام اور مرسلین اس رتبے تک نہیں پہنچ پائے، تو وہ مقام کیا ہوگا، وہ منزل کیا ہوگی دوستو؟ اللہ ہی جانے کہ محمد کا مرتبہ کیا ہے، محمد سر وحدت ہے، کوئی رمز اس کی کیا جانے، شریعت میں تو بندہ ہے، حقیقت میں خدا جانے۔ محمد نے خدائی کی، خدا نے مصطفیٰ کی، کوئی سمجھے تو کیا سمجھے، کوئی جانے تو کیا جانے۔ درود پاک کا نظرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی اللہ علی سیدنا و سیدنا نبینا مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستو، اب جب یہ دنیا میں یہ روح مبارک آ گئی تو وہ جو حقیقت تھی، کیوں
کہ حب الوطن شعبۃ الایمان، حدیث شریف میں ہے وطن کی محبت ایمان کا شعبہ ہے۔ اب وہ وطن کون سا تھا؟ مصطفیٰ کا۔ مصطفیٰ کی حقیقت کا وطن کون سا تھا؟ لاہوت کی منزل تھی، لامکاں کی منزل تھی۔ تو وہ روح بے قرار ہونے لگی، اپنے وطن پر جانے کے لیے تڑپنے لگی۔ تو اللہ رب العزت کو بھی اپنے حبیب کے دیدار کا شوق ہو گیا۔ ادھر اللہ کو اللہ کے حبیب ہے نا، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، اور محبت جسے ہوتی ہے اس کے دیدار کا شوق ضرور ہوتا ہے۔ تو اللہ کو بھی تڑپ ہوئی، ادھر مصطفیٰ کی روح بے قرار تھی اس لامکاں میں اپنے اس وطن اصلی پر جانے کے لیے، کیونکہ اس حقیقت کا دیدار یہاں تو ممکن نہیں تھا۔ ممکن تھا؟ ارے یہاں تو ملکوتی جو عالم کا مقام تھا، جو نورانیت والا عالم تھا، اس کا بھی اظہار یہاں ممکن نہیں تھا دوستو۔ اس کا بھی اظہار اگر یہاں ہوتا، اگر بشریت کا لباس، لوگ کہتے ہیں کہ بشر بن کے آئے، بشر بن کے آئے، ہاں بے شک سید البشر بن کے آئے، کیونکہ اگر بشریت کا لباس نہیں پہنا ہوتا تو ہمیں فیض کیسے پہنچاتے، ہم فیض ان سے کیسے حل کرتے؟ اگر وہ عالم نور میں ہوتے تو ہم ان کا دیدار نہیں کر سکتے، ہم ان کی گفتگو کیسے سنتے، ہم ان کے ساتھ نمازیں، صحابہ ان کے ساتھ نمازیں کیسے پڑھتے، ان کی صحبت کیسے اختیار کرتے، ان سے تعلیم و تربیت کیسے حاصل کرتے۔ اور قرآن میں جو آیت آئی لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے۔ تو وہ بہترین نمونہ کیسے بنتا اگر بشریت کا لباس نہ پہنا ہوتا؟ لیکن تمہیں بشریت کے لباس میں چھپا ہوا نور نظر نہیں آتا، اور نورانیت کے لباس میں چھپی ہوئی وہ حقیقت کیا وہ نظر نہیں آتی؟ دوستو قرآن شریف میں سے ہی میں اب آپ کو ثابت کرتا ہوں، یہ تین مرحلے قرآن میں موجود ہیں، تین سٹیج جو میں نے آپ کو بتائے وہ سب قرآن میں موجود ہیں۔ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ تاکہ تمہیں کوئی بدعقیدہ، کوئی گستاخ رسول تمہیں بہکانے کی کوشش کرے، گمراہ کرنے کی کوشش کرے، تو تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ ہر حقیقت اللہ رب العزت نے واضح طور پہ قرآن شریف میں بیان فرمائی، اور جس کو میں نے خطبے کے بعد تلاوت کیا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ 15ویں سپارے کی پہلی آیت، سبحان الذی اسری، یعنی پاک ہے اللہ کی وہ ذات، اسرا جو لے گیا، بعبدہ اپنے محبوب بندے کو لے گیا، لیلم راتوں رات، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مکہ سے لے کر مسجد اقصی تک جو فلسطین میں ہے۔ الذی بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا، جس کی چاروں دیواریں ہم نے برکتوں سے، نور سے بھر دی ہے، تاکہ دکھائیں اپنی عظیم نشانیاں۔ کیا دکھائیں؟ عظیم نشانیاں۔ یہ تخلیق میں نے اس سے پہلے آپ کو اس لیے بیان فرمائی تاکہ ان مرحلوں کی حقیقت تمہارے سامنے ظاہر ہو جائے۔ کون سی عظیم نشانیاں دکھانے کے لیے اللہ نے بلایا تھا؟ من آیاتنا، اللہ نے تو کہہ دیا قرآن میں کہ اپنی عظیم نشانیاں دکھانے کے لیے بلایا میرے محبوب کو۔ وہ کون سی عظیم نشانیاں تھی دوستو؟ کیا صرف بہشت جو گناہگار امتی گناہ پر قادر ہونے کے باوجود خوف خدا سے ڈر کر اگر گناہ کو چھوڑ دے تو قرآن نے کہا کہ اس کے لیے 2 جنتیں ہیں؟ تو اس گناہگار امتی کے لیے 2 جنتیں، تو وہ میرے محبوب کے لیے کیا عظیم نشانی؟ حوض کوثر وہ تو پیاسوں کے لیے ہے، وہ تو کتنا جلدی کہہ دیا انا اعطیناک الکوثر۔ دوستو یہ سب سے عظیم نشانیاں وہ تھی، وہ حقیقت تھی، لامکاں کی حقیقت، منزل لاہوت کی حقیقت، جس کی تخلیق اللہ نے فرمائی تھی اور جس حقیقت کو اللہ کے سوا کوئی نہیں دیکھ پایا۔ اسی لیے اللہ نے بلایا اور اللہ نے یہ کہا اے حبیب چلے آؤ، آج مجھے بھی دیکھ لو اور خود اپنی حقیقت کو بھی دیکھ لو، خود اپنی حقیقت کو بھی دیکھ لو۔ تو یہ آیت کریمہ میں بصریت والی سفر ہے۔ کون سی سفر ہے؟
عالم ناسوت والی، اس دنیا والی، جسمانی دنیا والی، جو مکہ سے لے کر مسجد اقصی تک کے لیے تھی. اور اس سفر میں بھی میکائیل علیہ السلام، سیدنا میکائیل علیہ السلام اتنے بڑے فرشتوں کے سردار، انہوں نے 36 ہزار سال تک 4 دفعہ عرش اعظم کے ستون کے پاس عبادت کی اللہ رب العزت کی. یہ روز ازل کی میں بات کر رہا ہوں. اور اللہ نے کہا کہ اے میکائیل میں تیری عبادت سے خوش ہوا، بول کیا مانگتا ہے، کیا طلب کرتا ہے تو مجھ سے. فرمایا میکائیل علیہ السلام نے کیا مانگا؟ قربان جائے عشق مصطفیٰ پر. اے پروردگار جیسا کہ تو نے ہمیں بتایا ہے تو دنیا کو پیدا کرنے والا ہے، اور اس دنیا میں تیرے حبیب کو جس کے نور سے تو نے کل کائنات کو پیدا کیا اس کو آخری نبی بنا کر بھیجنے والا ہے. اور ایک رات شب معراج کی رات تو اسے اپنے دیدار کے لیے بلانے والا ہے. تو شب معراج کی اس رات کی سفر میں اے پروردگار میری ان ہزاروں سال کی، جو ہمارے مطابق تو کروڑوں سال ہوئے، کروڑوں سال کی عبادت کے بدلے میں تو مجھے ان کی خدمت کا موقع عطا فرما. مصطفیٰ کی خدمت مانگی اور خدمت بھی انہیں اتنی حاصل ہوئی کہ اے میکائیل جاؤ ہم نے تمہاری دعا قبول کی. جب وہ مکہ سے لے کر مسجد اقصی تک جائیں گے تو ان کی براق کی سواری کو، ان کی پالکی کو تم کاندھا دو گے. دوستو یہ خدمت مانگی. میکائیل علیہ السلام سے پوچھو کہ مصطفیٰ کا مرتبہ کیا. اور یہ آج کل کے گستاخ شیطانی جماعت اور شیطانی عقیدے والے گروہ جو اپنے آپ کو مومن یا مسلمان کہتے ہیں، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ذکر کیا، میں اس کو یہاں اس کا ذکر بھی کرنا نہیں چاہتا. کہاں ملائکہ مقربین کا ایمان تھا اور ان کا یقین دیکھو، ان کے عشق دیکھو، ان کے جذبات دیکھو، ان کے آداب دیکھو. تو دوستو پہلا سٹیج تو یہ تھا کہ مکہ سے لے کر 17,000 فرشتوں کی بارات کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام براق کی سواری لے کر مصطفیٰ کو مسجد اقصی تک لے گئے. یہ پہلا سٹیج تھا عالم ناسوت کا. اب ادھر فرشتے بھی بے قرار تھے، آسمانی دنیا کے فرشتے، ساتوں آسمان کے فرشتے بے قرار تھے. اور وہ فرشتے یہ کہتے ہیں اے پروردگار دنیا میں جا کر تو تیری توفیق کے مطابق ہم تیرے حبیب کی لباس بصریت والے جو جسم ہے اس کا دیدار کیا کرتے ہیں، لیکن اے پروردگار ایک مرتبہ ہمیں ان کی نورانیت کا بھی دیدار کرا دے، اس نور والے محمد کا دیدار بھی ہمیں کرا دے. اب اس نور والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار دنیا میں ممکن نہیں تھا. جو روایت میں آیا ہے نا، ماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ کہا کہ یا رسول اللہ آپ تو نور ہیں، جب اندھیرا تھا یا رسول اللہ اپنے نور کی روشنی سے کیوں نہیں روشن کر لیتے؟ فرمایا اے فاطمہ اگر میں اس نور کے حجاب میں سے تھوڑا سا ہٹاؤں تو قیامت برپا ہو جائے، قیامت برپا ہو جائے. اس دنیا میں یہ سورج جو نور محمدی سے بنا ہے، اس نور محمدی کے نور کا ایک قطرہ ہے، سورج ایک قطرہ ہے، اور اس قطرے میں اتنی روشنی ہے کہ وہ تھوڑا قریب آ جائے تو یہ دنیا جل کر خاک ہو جائے. تو دوستو نور محمدی کے سمندر کو یہ دنیا کیسے برداشت کر پاتی ہے؟ عالم ملکوت اور جبروت کے نور کو یہ دنیا کیسے برداشت کر سکتی ہے؟ یہ عالم اجسام اس کو کیسے برداشت کر پاتے ہیں؟ اس لیے اس نورانیت مصطفیٰ کا دیدار دنیا میں ممکن نہیں تھا. اس لیے فرشتوں کی دعا تھی اے پروردگار اس نور والے مصطفیٰ کا دیدار کرا دے. اور وہ ذکر بھی کیا ہے امام جلال الدین سیوطی نے در منصور میں اسے لکھا ہے کہ فرشتوں نے جو یہ دعا کی تھی، اتنے بڑے امام لکھتے ہیں جو فرشتوں نے جو دعا کی تھی کہ پروردگار تیرے حبیب کی نورانیت کا دیدار کر دے، تو شب معراج کی رات فرشتوں کی بھی دعا اللہ نے قبول فرمائی. اور فرشتوں کو اللہ نے فرمایا اچھا سدرۃ المنتہا کا جو درخت ہے اس درخت کے اوپر تم بیٹھ جاؤ. وہ درخت کوئی چھوٹا درخت نہیں ہے، بیری کا درخت. ہم بیری کی ڈالی ڈالتے ہیں نا میت کے وقت، تو وہ کوئی چھوٹا درخت نہیں ہے. اس کی جڑیں چھٹے آسمان تک ہے اور اس کے پھل اور اس کے پتے ڈالیاں ساتویں آسمان سے بھی اوپر تک، جسے جبرائیل علیہ السلام کا مقام کہا گیا ہے. سورۃ النجم میں فرمایا عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت الماوا. عند سدرۃ المنتہا، وہ سدرۃ المنتہا کے قریب، عندہا جنت الماوا، اور اسی سدرۃ المنتہا کے قریب میں جنت الماوا ہے.
تو دوستو اب نورانیت کی سفر شروع ہوتی ہے، مسجد اقصیٰ سے نورانیت کی سفر شروع ہوتی ہے. پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، ساتواں آسمان، اور جب سدرۃ المنتہا کے اوپر پہنچے تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ اگر میں ایک ذرہ برابر بھی آگے بڑھوں گا تو فرمایا کہ میں چونٹی کی طرح جل کر خاک ہو جاؤں گا. اب میں اوپر نہیں جا سکتا. اللہ کی جو جلالیت ہے اس کو میں برداشت، کیونکہ وہاں سے حقیقت جبروتی عالم شروع ہوتا تھا. یہ ملکوتی عالم ہے، یہ ملکوتی عالم ہے. ناسوت والے ملکوت تک نہیں پہنچتے، ملکوت والے جبروت تک نہیں پہنچتے. اور کچھ ہوتے ہیں کہ چاروں منزلوں پر پہنچ جاتے ہیں، چاروں منزلوں پر پہنچ جاتے ہیں. لیکن جسم کے ساتھ صرف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اور روح کے ساتھ امت کے خاص اولیاء کرام جو تھے، محبوبان خدا جو تھے، خاص اولیاء کرام، ان کو یہ توفیق عطا ہوئی کہ انہیں یہ روحانی طور پہ، جسمانی طور پہ نہیں، روحانی طور پہ یہ سفر حاصل ہوئی. اس میں بھی دوستوں بہت سارے لوگ اعتراض اٹھاتے ہیں. کوئی کہتے ہیں کہ خواب میں گئے تھے، کوئی کہتے ہیں کہ صرف روح گئی تھی. اس کا جواب بھی قرآن میں، کہ قرآن میں لفظ ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، بعبدہ کہا، بندہ کہا. کیوں بندہ کہا؟ کیونکہ اللہ رب العزت کو معلوم تھا کہ آخری زمانے میں ایسے شیطانی گروہ والے لوگ پیدا ہوں گے جو گمراہ کن عقیدے پھیلائیں گے. کبھی یاسین کہا، کبھی طٰہٰ کہا، کبھی مزمل کہا، کبھی مدثر کہا. یہاں بندہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ بندہ کسے کہتے ہیں؟ جس میں جسم بھی ہو اور روح بھی ہو. کوئی روح آ کر یہاں کھڑی ہو جائے، کوئی صرف روح آ کر کھڑی ہو جائے تو کیا اسے کوئی بندہ کہے گا؟ اچھا اگر ہمارے جسم سے روح نکل جائے تو ہم اسے بندہ کہیں گے؟ میت کہیں گے. اور اگر جسم نہیں ہے تو روح کہیں گے، بندہ نہیں کہیں گے. پتہ ہی چلا کہ قرآن میں اللہ نے بندہ کہا ہے کہ بندے کو لے گیا، اپنے محبوب بندے کو لے گیا. پتہ ہی چلا کہ بندے میں جسم بھی ہوتا ہے اور روح بھی ہوتی ہے. اسی قرآن سے ہی ثابت ہوتا ہے کہ شب معراج حضور کے جسم نے بھی سفر کی اور روح نے بھی سفر کی. جسم نے بھی سفر کی اور روح نے بھی سفر کی. یہ ہمارا سنیوں کا ایمان، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ صوفیاء کرام نے ہمیں تعلیم عطا فرمائی. تو دوستو، اور یہاں ایک اور بھی غور کرنے کی بات ہے. سبحان الذی اسری، لے گیا اپنے حبیب کو. ایک تو یہ طریقہ ہوتا ہے کہ بھیجا، کسی کو بلانے کے لیے ہم خط لکھتے ہیں یا کسی کے ذریعے پیغام بھیجتے ہیں کہ تم آ جاؤ، یہ ایک طریقہ ہے. ٹھیک ہے، کوئی بڑی بارگاہ سے اگر ایسا پیغام بھی آتے ہیں تو لوگ خوش ہو جاتے ہیں کہ بھئی مجھے آج بڑی دربار میں سے مجھے آج فلاں شخصیت نے بلایا ہے. اور اللہ کی طرف سے اگر ایسا پیغام بھی آئے تو خوش نصیب ہوتے ہیں. لیکن اللہ اور مصطفیٰ میں تو عاشق و معشوق کا رشتہ تھا. تو یہ شان تو نہیں تھی کہ کسی قاصد کو بھیج کر بلا لیا جائے. اسی لیے محبوب کو بلانا ہے تو بارات کے ساتھ بلانا پڑے گا. اے جبرائیل، تیری آنکھوں کو، اللہ نے فرمایا تیری آنکھوں کو ہم نے کافور اور نور سے اسی لیے بنایا تھا کہ میرے محبوب جب سو رہے ہو اور شب معراج کی رات تمہیں بیدار کرنا ہو تو اپنے نور اور کافور والی آنکھوں کو ان کے تلوؤں پر ملو اور اس کی ٹھنڈک مصطفیٰ کو محسوس ہو اور وہ جھاگ جائے. جبرائیل نے اپنی آنکھوں کو ملا، مصطفیٰ بیدار ہوئے، غسل کیا 17,000 فرشتوں کے ساتھ، اب مسجد اقصیٰ تک آئے. اور اس میں لفظ ہے اسرا، یعنی لے گیا. پتہ چلا فرشتے بھی تھے، قاصد نہیں تھے، بارات بھی تھی، اور لے گیا یعنی رب خود بھی ان کے ساتھ موجود تھا، پروردگار بھی ان کے ساتھ تھا. کیوں ساتھ تھا؟ غار شور کی بات کر رہا ہوں دوستوں. غار شور میں جب ہجرت فرما کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غار میں چھپے ہوئے تھے اور مشرکین مکہ آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے پیچھے پڑے ہوئے تھے، پیچھے تھے، قریب تھا کہ وہ ڈھونڈ لے اور قتل کرنے کے لیے آگے آ جائے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غار میں خوف زدہ ہو رہے تھے، ڈر رہے تھے کہ کیا ہوگا. اور اپنے سے زیادہ اس حضور کی فکر تھی. کبھی آگے چلتے تھے، یہ سوچتے تھے کہ آگے سے حملہ ہوگا تو حضور کے آگے چلے جاتے، یہ سوچتے تھے کہ پیچھے سے حملہ ہوگا تو حضور کے پیچھے چلے جاتے کہ پہلے قتل کرے تو مجھے کرے. یہ محبت تھی دوست.
تو اس وقت اللہ رب العزت نے آیت کریمہ بیان فرمائی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ الفاظ کہے تھے وہ قرآن میں اللہ نے نقل کی، لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر ڈر مت، میں اور تو اکیلے نہیں ہیں، بے شک تیسرا خدا بھی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ لا تحزن ان اللہ معنا، مت ڈر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اسی طریقے سے شب معراج کی سفر میں بھی اللہ رب العزت ساتھ تھا۔ تو ایک طریقہ خط لکھ کر بلانا، دوسرا کاسب بھیج کر بلانا، تیسرا بارات لے کر بھیج کر بلانا، اور چوتھا خود وہ حبیب بھی لینے، خود وہ عاشق، خود وہ رب العزت بھی لینے کے لیے آئے، چل حبیب میرے ساتھ، لا تحزن ان اللہ معنا۔ اور اسی لیے کہا کہ سبحان الذی اسرا، جو خود لے گیا اپنے حبیب کو، خود لے گیا، خود لایا، خود لے گیا۔ تو دوستو یہ پوری سفر جب سدرۃ المنتہا پر پہنچی، اور سدرۃ المنتہا پر فرشتے، اتنے فرشتے جمع ہو گئے، اتنے اکٹھا ہو گئے، کوئی ڈالی پر بیٹھا ہوئے، کوئی پتوں پہ بیٹھا ہے، کوئی پھل پر بیٹھا ہوا ہے، یہاں تک کہ سدرۃ المنتہا کے بیری کے اس درخت پر سوائے فرشتے کے کچھ نظر ہی نہیں آ رہا، نور ہی نور نظر آ رہا ہے، اس نورانی درخت پر نور ہی نور نظر آ رہا ہے، ساتوں آسمان کے فرشتے اکٹھا ہو گئے۔ اور اس حقیقت کا ذکر بھی دوستو قرآن میں آیا، قرآن نے فرمایا اِذْ یغشی السدرۃ ما یغشی، اِذْ یغشی السدرۃ ما یغشی، تو شدرا کو فرشتوں کی جھرمٹ نے چھا لیا، جو چھا لیا۔ کس طریقے سے چھا رہے فرشتے سدرۃ المنتہا پر؟ جس نورانی منظر کو جس نے دیکھا اس نے دیکھا، اور کوئی کیا اس پر قیاس کر سکتا؟ جیسے فرمایا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اللہ نے حبیب پر وحی نازل کی، جو کی کون جانے، اللہ جانے، مصطفیٰ جانے، اور اس حقیقت کو، اس منظر کو جس نے دیکھا ہو وہ جانے۔ تو فرشتوں کو جب دیدار کیا گیا تو بشریت کا پردہ اٹھا لیا گیا، ناسوتی جو بشریت تھا، جسم تھا، اس کا پردہ ہٹایا گیا، اور وہ نورانیت مصطفیٰ کا دیدار کیا۔ تو بشری عالم کے لیے بشریت والا دیدار، نورانی عالم کے لیے نورانیت والا دیدار۔ اور اب تو جبرائیل علیہ السلام نے بھی کہہ دیا، جو نورانی مخلوق تھی، نوری مخلوق تھی، انہوں نے بھی کہہ دیا کہ یا رسول اللہ اب اس سے آگے تو ہم نہیں جا سکتے۔ چنانچہ عرش اعظم جو ہے اللہ کا ایک ایسا مقام ہے کہ جس میں عالم خلق کی بھی صفت موجود ہے اور عالم امر کی بھی صفت موجود ہے۔ عرش ایک ایسی چیز ہے کہ جو جنت کی چھت ہے۔ یہ پتہ ہے آپ کو کہ جنت کی چھت کیا ہوگی؟ ہماری چھت آسمان ہے، ہماری چھت آسمان ہے، اور جنت کی چھت عرش اعظم ہوگی۔ جنت کی چھت کیا ہوگی؟ جو جنتیں ہوگی اس کی چھت عرش اعظم ہوگی۔ تو عرش کو نسبت ہے، عرش کے نیچے عالم ملکوت اور ناسوت ہے، عرش کے اوپر جبروت اور لاہوت ہے۔ تو عرش ایک ایسا عالم برزخ ہے جس کا تعلق نیچے کے عالم سے بھی ہے اور اوپر کے عالم سے بھی ہے، دونوں عالم کے بیچ میں ہے عرش۔ تو عرش تک کی جو سفر تھی، یہاں تک تو نوری مخلوق آئی، لیکن عرش کے بعد اب کسی کی گنجائش، کسی فرشتے کی گنجائش نہیں تھی دوستو، کوئی گنجائش نہیں تھی، کسی فرشتے کی گنجائش نہیں تھی۔ اب نورانیت کا لباس بھی ہٹ رہا ہے، اب حقیقت محمدی کی شان ظاہر ہو رہی ہے دوستو۔ اب یہ تیسرا مرحلہ ظاہر ہو رہا ہے، کیونکہ اب اس لامکان پہ جانا ہے، اس منزل لاہوت پہ جانا ہے، اور اب جو دیدار ہوگا وہ اللہ رب العزت کا ہونے والا ہے۔ اب اللہ رب العزت کا دیدار ہونے والا ہے، اور اللہ رب العزت خود دیدار کرنے والا ہے۔ اس لیے اب نہ بصریت کی گنجائش ہے، نہ نورانیت کی گنجائش ہے دوستو۔ اب بصریت بھی حیران ہے، استجاب میں ہے، تعجب میں ہے، اور نورانیت بھی تعجب میں ہے۔ جب حقیقت محمدی کی شان عرش اعظم سے ظاہر ہوتی ہے دوستو، تو ایک قدم مصطفیٰ بڑھاتے ہیں اللہ رب العزت کی طرف آگے بڑھنے کے لیے، ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں تو زمین سے لے کر، ساتوں آسمان سے لے کر، سدرۃ المنتہا سے لے کر عرش اعظم تک کی جو دوری ہے، زمین سے لے کر عرش اعظم تک کی جو دوری ہے، مصطفیٰ ایک قدم میں کاٹ لیتے تھے دوستو، ایک قدم میں۔ یا رسول اللہ،
یا رسول اللہ۔ یہ شان مصطفیٰ ہے دوستو۔ تو سوال یہ ہوتا ہے کہ جو اس جلالی منزل پر، اس جلالی مقام پر، اس نورانیت والے مقام پر ایک قدم آگے بڑھائے تو زمین سے لے کر عرش اعظم تک کی دوری کاٹ لے، تو بھلا انہیں 17,000 فرشتوں کی کیا ضرورت تھی؟ انہیں جبرائیل علیہ السلام کی کیا ضرورت تھی؟ انہیں براق کی کیا ضرورت تھی؟ یہاں سے ایک قدم بڑھاتے تو وہاں پہنچ جاتے۔ لیکن دوستو بات یہ تھی کہ وہاں یہاں اگر وہ شان ظاہر ہو جاتی تو قیامت آ جاتی۔ وہ شان یہاں ظاہر ہونے کے قابل، اور یہ ایک صحابہ بھی نہیں تھا کہ ایسے ہی ان کو بلا لیا جائے، کیونکہ محبوب کو تو بارات کے ذریعے بلانا تھا، بارات کے ساتھ بلانا تھا دوستو۔ اب اس منزل پر پہنچتے ہیں اللہ کے رب، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جیسا کہ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا میرے اور رب کے درمیان، جب اللہ کے رسول نے فرمایا کیا تو نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ نہیں، تو فرمایا کہ میرے اور میرے معبود کے درمیان 17 حجاب ہے، اور وہ حجابات کی وجہ سے میں نہیں دیکھ پاتا۔ اب مصطفیٰ آگے بڑھے، آگے بڑھے، اب منزل لاہوت آئی، لامکاں کی منزل آئی، جس وطن اصلی سے، جس جگہ پر تخلیق ہوئی تھی حقیقت محمدی کی، جس جگہ پہ تخلیق ہوئی تھی اس روح مصطفیٰ سے پوری کائنات کی، عرش کی، فرش کی، لوح قلم کی، کل کائنات کی تخلیق ہوئی تھی، تمام ارواح کی تخلیق ہوئی تھی، اس حقیقی منزل پر جس کا ذکر قرآن میں آیا لقد خلقنا الانسان فی احسن التقویم، اس اعلیٰ مقام پر بہترین مخلوقات کی تخلیق ہوئی تھی، اس منزل پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجوع کیا، جب لوٹا دیے گئے، جب وہاں لوٹے، جس کا ذکر سورہ فجر میں بھی آتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے قسم ہے اطمینان والی جان اپنے رب کی طرف لوٹا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آجا، آجا نہیں کہا، کیا کہا؟ ارجعی، یعنی لوٹا، پلٹ کے آجا۔ لوٹا کسے کہتے ہیں؟ اگر کپل ساڑی کا کوئی شخص احمد آباد جاتا ہے تو اسے کہتے ہیں کہ لوٹا، لیکن جو احمد آباد میں ہی رہتا ہے اسے تم لوٹا کہو گے؟ نہیں کہو گے، اسے کہو کہ آ جا۔ جو یہاں سے گیا ہے اسے کہتے ہیں کہ لوٹا۔ پتہ چلا قرآن میں اللہ نے کہا ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹا، پتہ چلا کہ وہ روح وہیں سے آئی تھی، وہیں سے پلٹ کر جانا ہے۔ شب معراج کی رات اس تخلیق کو لوٹا دیا گیا، تخلیق کی وہ جو پوری پروسیس تھی اس کو ریورس کیا گیا دوستو، پورا ریورس کیا گیا اس کو۔ بشریت کا لباس ہٹا گیا، نورانیت کا لباس ہٹا گیا، اور اب حقیقت مصطفیٰ، کیوں کہ اس اللہ رب العزت کی ذات، جس ذات سے مصطفیٰ کی نور کو اللہ نے پیدا کیا تھا، اس کو اگر دیکھنا ہے تو وہاں نورانیت کام آنے والی نہیں ہے، وہاں بشریت کام آنے والی، اسے دیدار ہوگا، لیکن وہ جو قوت ہے، وہ جو حقیقت ہے، وہ شان، وہ قوت صرف حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے۔ تو اب وہ مقام آتا ہے دوستو، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ۔ سورہ نجم میں پورا ذکر اللہ نے کیا، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، پیارے چمکتے تارے محمد کی قسم، جب وہ عرش بری سے روئے زمین پر تشریف لائے۔ اور سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس کی تفسیر کی ہے دوستو، اور انہوں نے لکھا ہے کہ اس سے مراد جو ہے، نجم سے مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے۔ امام جعفر صادق نے فرمایا دوستو کہ یہ نجم سے مراد قرآن میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے۔ تو یہ جو تھی ملکوتی عالم تھا، عرش بری کا ذکر اور ملکوتی عالم کا ذکر وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ میں کہا، لیکن جب پھر اس سے آگے بڑھے تو فرمایا ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ، اور دنا اور فتدلّا کے مقام پر پہنچ گئے، مقام اسرا سے، مقام ملائکہ سے، ملکوت سے، اب مقام دنا اور فتدلّا پہ جاتے ہیں، اور اب اس منزل پر پہنچ گئے جہاں آپ کی تخلیق ہوئی تھی، جہاں کن کا حکم ہوا تھا۔ اب کن کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے دوستو۔ کن کیا ہے؟ کن وہ چیز ہے کہ کسی بھی چیز کو پیدا کرنے کے لیے اللہ حکم فرماتا ہے، کن، جس کا ذکر سورہ یاسین میں نے آپ کو ذکر کر کے بتایا۔ کن کاف اور نون سے بنتا ہے، چھوٹا کاف اور نون سے کن بنتا ہے۔ کاف کا رخ رب العالمین کی طرف تھا،
کاف سے کلام الہی ہے، کاف سے حکم الہی ہے، کاف سے رب الہی ہے۔ وہ کعبہ قوسین، وہ جو دو کمانیں قریب ہوئی شب معراج کی رات، تو ایک کمان کا رخ اللہ کی طرف تھا اور ایک کمان کا رخ مصطفیٰ کی طرف تھا۔ کاف سے کلام الہی ہے اور نون سے نور محمدی ہے۔ دوستو خود میں دونوں چیز آ جاتی ہے، کلام الہی بھی آ جاتا ہے، نور محمدی بھی آ جاتا ہے۔ دوستو قرآن میں بھی اللہ نے ذکر کیا ہے، قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ، تو نور میں بھی نون ہے اور کتاب مبین میں بھی چھوٹا کاف ہے۔ کتاب مبین اللہ کی طرف سے نازل ہوا اور نور مصطفیٰ کی طرف۔ تو کعبہ قوسین میں ایک کا رخ خدا کی طرف تھا، ایک کا رخ مصطفیٰ کی طرف تھا، اور اس منزل پر حقیقت محمدی جہاں جلوہ نما ہوئی تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بشریت ہے اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت ہے، دونوں چیز آپ میں موجود تھی۔ وہ خود حیران ہو گئی اس حقیقت کو دیکھ کر، مصطفیٰ کی حقیقت کو دیکھ کر خود مصطفیٰ کی نورانیت اور خود مصطفیٰ کی بشریت بھی استجاب میں ڈوب گئی، حیران ہو گئی، اور اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب کا دیدار کیا، پیارے حبیب کی حقیقت کا دیدار کیا، اور مصطفیٰ نے خدا کا دیدار کیا۔ دوستو شب معراج کی رات اسی منزل پر لوٹا دیے گئے دوستو، اور اسی لیے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات بابرکت ہے وہ سراپا رحمت ہے، وہ سراپا کیا ہے؟ رحمت ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ، میری جو رحمت ہے وہ ہر شے پر محیط ہے، ہر شے پر محیط ہے اللہ کی رحمت۔ اور وہ شے کون سی شے ہے؟ اس شے میں ہر چیز آ جاتی ہے دوستو۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، ہر شے کو کن کے حکم سے فرمایا، اور ہر شے پر اللہ کی رحمت غالب ہے، وسیع ہے، محیط ہے ہر شے پر، اور ہر شے کی بقا کے لیے، اس کی زندگی کے لیے رحمت کی بھی ضرورت تھی، اور اس رحمت کو اللہ نے کہہ دیا قرآن میں وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کی، تمام عالموں کی رحمت بنا کر بھیجا۔ جیسے اللہ نے کہا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کی جو عالموں کا رب ہے، تو اللہ عالموں کا رب ہے تو مصطفیٰ عالموں کی رحمت ہے۔ یہ کسی اور نے نہیں فرمایا، خود خدا نے فرمایا ہے۔ اللہ اللہ جو کہتے ہیں، رات دن اللہ اللہ کہتے ہیں، لیکن یہ اللہ کی بات نہیں مانتے، اللہ کا حکم نہیں مانتے۔ یہ ساری قرآن شریف میں اللہ نے صاف طور پہ بیان فرما دیا، جس پر ہمارا ایمان ہے، الحمدللہ ہمارا یقین ہے اس پر۔ تو اس مصطفیٰ کو رحمت بنایا، تخلیق کے لیے بھی رحمت کی ضرورت تھی اور اس کی زندگی کے لیے بھی رحمت کی ضرورت تھی۔ اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو ہم پیدا نہ ہوتے، اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو عرش اعظم نہ بنتا، اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو کل کائنات نہ بنتی۔ وہ رحمت نے جب تصور کیا اسے بنانے کا، تو وہ رحمت ارادے میں تبدیل ہو گئی، اور وہ ارادہ مصطفیٰ کی شان اور رحمت کی شکل میں اس شے کو ملا۔ یعنی ہر شے اللہ کی رحمت سے بنی ہے، یعنی ہر چیز کی پیدائش میں مصطفیٰ کے نور سے بنائی گئی، اور اس کو زندہ رکھنے کے لیے بھی وہ رحمت ضروری ہے۔ پتہ یہ چلا کائنات کی کوئی بھی شے، نہ زمین، نہ آسمان، نہ چاند، نہ سورج، نہ ستارے، نہ فرشتے، نہ لوح، نہ قلم، کوئی بھی چیز مصطفیٰ کی رحمت کے بنا زندہ نہیں رہ سکتی۔ مصطفیٰ کی رحمت کے بنا اس کی حیات ہی ممکن نہیں ہے دوستوں۔ اسی لیے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں روضہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچا، اور اللہ نے اس حقیقت کو میرے سامنے جب ظاہر کیا تو میں نے دیکھا کہ مصطفیٰ کے قلب اطہر سے، آپ کے سینے مبارک میں سے ایک سبز نور نکل رہا ہے، قبر اطہر میں سے ایک سبز نور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک میں سے نکل رہا ہے، اور وہ کل کائنات میں بہ رہا ہے، تمام عالموں میں وہ نور بہ رہا ہے۔ عالموں کی کوئی بھی شے ایسی نہیں، عالمین کی کوئی ایسی شے نہیں ہے جس میں سے وہ نور نہ بہتا ہو، اور اسی سے وہ زندہ ہے۔ تو اسی یہ آیت کریمہ سے ثابت ہوتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔
دوستو اسی لیے 1000 سال کے مجدد یہ فرماتے ہیں، امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ظاہری کمالات ہیں، جو بشریت والی خوبیاں ہیں، وہ ظاہری کمالات سے مخلوق میں سب آ گئے، تمام انبیاء آ گئے، اولیاء آ گئے، صحابہ آ گئے، فرشتے آ گئے، مخلوق کو علم قلیل عطا کیا گیا ہے، تھوڑا سا علم۔ کتنا علم؟ تھوڑا سا علم۔ ظاہری کمالات کے بارے میں بھی پورا علم نہیں ہے۔ مصطفیٰ کی خوبیاں کیا ہے اس کا پورا علم، خوبیاں شکل و سمائل و حرکات و سکونہ، آنچ خبا ہما دارت تو تنہا داری۔ عبدالعزیز محدث اعظم دہلوی نے فرمایا علیہ رحمت و رضوان۔ تو دوستو ساری خوبیاں مصطفیٰ کی ذات میں موجود ہیں، ساری خوبیاں وہیں سے بٹی، جتنی جو بھی خیر کائنات میں تقسیم ہوا مصطفیٰ کی ذات سے تقسیم ہوا، جو بھی نور جسے ملا مصطفیٰ کے صدقے میں ملا، جو بھی رحمت ملی، جو بھی برکت ملی، جو بھی شان ملی، جو بھی عظمت ملی، یہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ملی ہے، ان کے صدقے سے ملی ہے۔ اللہ نے ان کے صدقے میں عطا فرمائی ہے، اللہ نے ان کے وسیلے سے عطا فرمائی ہے، اللہ نے ان کے برزخ سے عطا فرمائی ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں مجدد الفشانی کہ ظاہری کمالات کے بارے میں مخلوق کو تھوڑا سا علم عطا کیا گیا، اور آپ کے جو باطنی کمالات ہیں، جو باطنی حقیقت ہے، اس کے بارے میں اللہ نے تمام مخلوق کو جاہل رکھا۔ یہ بتا دیں کسی کو علم ہی نہیں ہے کہ جب ابو بکر کو اللہ کے رسول فرما دے، اے ابو بکر تیرے نبی کی حقیقت کو تیرے نبی کے رب کے سوا کسی نے نہیں جانا۔ اور وہی بات امام زرقانی نے شرح مواہب میں لکھی ہے دوستو، کہ سیدنا اور جواہر البحار میں امام نبہانی نے لکھا۔ دوستو یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، یہ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ مبارک، جو آخری لباس مبارک، امت کی مغفرت اور بخشش کے لیے سیدنا اویس کرنی کی بارگاہ میں لے کر جاتے ہیں۔ یمن میں جب وہ بارگاہ میں لے کر جاتے ہیں مصطفیٰ کی وصیت کے مطابق، اس وقت حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کیا آپ نے محمد کو دیکھا ہے؟ دوستو جو رات دن محمد کی زیارت سے سرفیاب ہوتے ہو اور اسی شخص کو یہ پوچھا جائے کہ کیا آپ نے محمد کو دیکھا ہے، تو کیسی بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ تو فرمایا کہ تم نے جو دیکھا وہ محمد کا ظل تھا، عکس تھا، پرتیبمب تھا، سایہ تھا۔ محمد کی حقیقت، کیونکہ حقیقت تو نورانیت اور بشریت کے لباس میں مستور تھی، چھپی ہوئی تھی۔ بشریت کا حجاب تھا، نورانیت کا حجاب تھا۔ حقیقت کو تم نے اس لیے جو دیکھا وہ تو ایک ظل تھا، عکس تھا، جیسے ہم آئینے میں اپنا پرتیبمب دیکھتے ہیں، ریفلیکشن دیکھتے ہیں، وہ ایک عکس تھا جسے تم نے دیکھا عمر اور علی رضی اللہ عنہم کو۔ سیدنا اویس کرنی نے یہ فرمایا۔ تو فرمایا کہ کیا ہم نے نہیں دیکھا تو ابن ابو قحافہ نے بھی نہیں دیکھا، کیونکہ صدیق اکبر وشال فرما گئے تھے آپ کا لقب ہے ابو قحافہ، یعنی ابو بکر صدیق نے بھی نہیں دیکھا۔ بولے کہ ہاں انہوں نے بھی حقیقت کو نہیں دیکھا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ معرفت کے سمندر میں غوطہ زن ہو کر انہوں نے اس حقیقت محمدی تک، اس لامکان تک، اس لاہوت کی منزل تک پہنچنے کی کوشش کی ہو، اور درمیان میں سے ہی ان کو لوٹا دیا گیا ہو اللہ رب العزت کی طرف سے، یہ کہہ کر کہ ابو بکر لوٹ جاؤ۔ کیوں کہ مرسلین اور انبیاء بھی یہاں پہنچنے سے عاجز ہو گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سید محبوب علی بابا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دوستو اب تم سوچو، مرسلین اس حقیقت محمدی تک نہ پہنچ پائے، مرسلین انبیاء علیہ السلام اس حقیقت تک نہیں پہنچ پائے، خلفائے راشدین میں سے اس حقیقت تک نہیں پہنچ پائے، اس محمد کی حقیقت کیا ہوگی؟ اللہ ہی جانے کہ تم کیا ہو اور کیا ہو۔ کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے۔ تو دوستو یہ ہمارے مصطفیٰ کی حقیقت ہے، یہ ہمارے مصطفیٰ کی شان ہے، یہ ہمارے مصطفیٰ کی عظمت ہے۔ دوستو
لوگ صرف بصریت کے لباس پر انگلیاں اٹھاتے ہیں, اعتراض کرتے ہیں, ان کی حقیقت کو تو کسی نے دیکھا ہی نہیں. اور یہی بات سیدنا بایزید بستامی تیفور شامی جو سلطان العارفین ہیں, جن کے بارے میں محبوب سبحانی غوث اعظم جیلانی کے پیر اعظم حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ جہاں ولایت کی انتہا ہے وہاں مقام بایزید کی ابتدا ہے. ولایت جہاں ختم ہوتی ہے وہاں بایزید کی شروعات ہوتی ہے. اتنے بڑے رتبے والے ولی بایزید بستامی سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے پیر اعظم یہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت کا دیدار کر کر میں اس لامقام میں اس نور محمدی, اس حقیقت محمدی کے دیدار کے لیے جب میں آگے بڑھنے لگا تو میرے اور اس نور کے درمیان میں ہزاروں حجاب آ گئے, ہزاروں حجاب آ گئے. اور اگر پہلے حجاب کے بھی میں قریب جاتا تو میں اس طریقے سے جل جاتا جیسے آگ بال کو جلا دیتی ہے. آگ کس کو جلا دیتی ہے؟ بال کیسے جل جاتا ہے آگ کے سامنے؟ ویسے بایزید بستامی فرماتے ہیں کہ میں اگر ان ہزاروں حجابات میں سے پہلے حجاب کے بھی قریب جاتا تو اس طریقے سے میں جل جاتا. اور میں جرا جرا برابر آگے بڑھا, وہی میں نے مجھے گست آ گیا. اللہ کو دیکھا تو گست نہیں کھایا, بایزید کو دیکھا تو نور محمدی کی حقیقت کے پاس گئے تو گست کھا گئے. اس کی بھی بات کیا ہے اگر بتاؤں تو اس کے بارے میں بہت وقت نکل جائے گا. یہ ساری معرفت اور تصوف کی بات ہے. لیکن دوستو حقیقت یہ ہے کہ وہاں پہ گست کھا کے بے ہوش ہو گئے بایزید بستامی لامقام میں. اور جب ہوش آیا تو کہتے ہیں کہ میں نے ہوش آ کر کھڑے ہو کر ادب سے پکار اٹھا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اسی منزل پر آپ پکار اٹھے, بے شاختہ پکار اٹھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, اور سر نیاز کو وہیں پہ میں نے تسلیم کر دیا. تو دوستو یہ اکابر کا حال ہے دوستو, جن سے سلاسل چلے ہیں, بڑے بڑے امام جن سے چلے, اولیاء چلے, کتب ہوئے, ابدال ہوئے, اوتاد ہوئے, مفسر ہوئے, مجدد ہوئے, محدث ہوئے, مجتہد ہوئے, کیا کیا نہیں ہوا. ان کی فیض سے ایسے اکابر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس مقام پر تک نہیں پہنچ پائے. اور یہ آج کر کے کہہ رہے ملے پہچان نہیں, یہ اس شان کو اور عظمت کے بارے میں کلام کریں گے دوستو. تو دوستو یہ مصطفیٰ کی حقیقت ہے, یہ شب معراج کی حقیقت ہے. لیکن الحمدللہ قربان جائے کہ وہ عاشق اور معشوق کا رشتہ, محب اور محبوب کا رشتہ, کہ اس وقت بھی جب مقام کعبہ قوسین و ادنیٰ پر اللہ اور مصطفیٰ گفتگو فرما رہے تھے, ایک دوسرے کا دیدار کر رہے تھے. قرآن نے کہا ما زاغ البصر وما طغیٰ, بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ میں نہ لغزش آئی, نہ اپنے مقام سے ادھر ادھر ہوئی, تبسم کے ساتھ اللہ کا دیدار کر رہے ہیں. اور اس مقام پر بھی روایت میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کسی کے سونے کے سانس کی آواز آ رہی ہے, کسی کے سونے کے کھراٹے کی آواز آ رہی ہے. مقام کعبہ قوسین او ادنیٰ کے مقام پر کسی کے سونے کی سانس کی آواز. اللہ سے پوچھا اے پروردگار رب العالمین, یہاں تو کسی کا گزر رہی ہے, یہ کس کی آواز ہے؟ فرمایا اے حبیب یہ تمہارے عاشق اویس کرنی کی سونے کی سانس کی آواز ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اویس بن عامر کرنی, اس کی سونے کے سانس کی نیند کی کھراٹے کی آواز ہے. جب سے ان کو یہ پتا چلا تھا کہ محبوب کو معراج ہونے والی ہے, شب معراج کے لیے وہ جانے والے ہیں, اسی روز سے وہ عبادت میں مشغول ہو گئے تھے, مصروف ہو گئے تھے, بے تاب ہو گئے تھے, بے قرار ہو گئے تھے. انہوں نے سونا چھوڑ دیا تھا, رات کو نہیں سوتے تھے, نہ دن کو سوتے تھے, عالم اشتیاق میں تھے. اور آج جب معراج ہو گئی ہے تو اس کی خوشی میں وہ سو رہے ہیں. تو اویس جو سو جاتا ہے تو اس کے سانس کی جو آواز آتی ہے مجھے اتنی پیاری ہے کہ میں ایک فرشتے کو اس سانس کی آواز کا مقرر کیا ہے, اور وہ آواز میں اکثر سنتا رہتا ہوں. اور اس وقت اللہ رب العزت نے کہا کہ اے وہاں اور محبوب امت کے دوسرے محبوبوں کو بھی یاد کیا گیا. محبوب سبحانی جنہوں نے کاندھا مبارک دیا شب معراج کی رات, اور محبوب الہی جن کا ذکر
12ویں اور 13ویں صدی کے مجدد عبدالعزیز محدث اعظم دہلوی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفسیر عزیزی میں سورہ علم نصرہ کی تفسیر میں یہ کہہ کر فرمایا کہ امت محمدیہ میں سے بھی کچھ ایسے اولیاء کرام ہوئے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے اس شان محبوبی کا صدقہ عطا فرمایا اور وہ اور اولیاء میں محبوب ہو گئے. مثلا محبوب سبحانی اور محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ. محبوب سبحانی اور محبوب الہی کا ذکر کیا اور فرمایا کہ محبوب سبحانی نے وہاں کاندھا دیا اور مقام کعبہ قوسین پر محبوب الہی کو اللہ نے یاد کیا. کیسے یاد کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ اے محبوب، یہ سلسلے میں آگے کے سلاسل میں ایک محبوب ہونے والے ہیں، سید محمد بن سید احمد نظام الدین بدایونی البخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس نظام الدین تک میرا سلام پہنچا دینا. شب معراج کی رات نظام الدین محبوب الہی چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے سلام کہلایا. وہ سلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کرم اللہ وجہہ کو وصیت فرمائی کہ نظام الدین تک یہ سلام کو پہنچا دینا. وہ سلام انہوں نے امام حسن بصری کو کہا، انہوں نے عبد الواحد بن زید کو کہا، انہوں نے فضل بن ایاز کو کہا، انہوں نے ابراہیم بن ادہم کو کہا، انہوں نے خواجہ سدید الدین کو کہا، انہوں نے خواجہ امین الدین حبیرہ بصری کو کہا، انہوں نے خواجہ ممساد ابو دنوری کو کہا، انہوں نے خواجہ ابی اسحاق السامل چشتی کو کہا، انہوں نے خواجہ قدوت الدین ابی احمد بن فرسنا فعال چشتی کو کہا، انہوں نے خواجہ ناصر الدین چشتی کو کہا، انہوں نے خواجہ یوسف چشتی کو کہا، انہوں نے خواجہ مودود چشتی کو کہا، انہوں نے مخدوم حاجی شریف الجندنی کو کہا، انہوں نے خواجہ عثمان ہارونی کو کہا، انہوں نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو کہا، انہوں نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو کہا، انہوں نے بابا فرید الدین گنج شکر چشتی کو کہا. اور بابا فرید الدین گنج شکر جب پاک پٹن میں تشریف فرما تھے، رات کو خواب دیکھتے ہیں کہ میں نے پرندوں پہ ایک جال ڈالی ہے اور بہت سارے پرندے اس میں آئے ہیں، اس میں ایک شہباز آیا ہے. صبح اٹھے تو اس کی تعبیر یہ پتا ہوئی کہ ایک بڑا ولی کامل اللہ کا محبوب ان کی شاگردی میں، ان کی مریدی میں داخل ہونے والا ہے. اور اسی دن نظام الدین محبوب الہی بیعت ہونے کی نیت سے دہلی سے جب پاک پٹن شریف پہنچے تو بابا فرید الدین دہلیز پہ انتظار کر رہے تھے، جیسے پہلے سے ہی کسی کو پتا ہے کہ کوئی آ رہا ہے. اور یہ دستور ہے کہ آنے والا سلام کرتا ہے، جو مکی ہوتا ہے اس پہ آنے والا سلام کرتا ہے. لیکن بابا فرید الدین نے سامنے سے سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور یہ کہا اے نظام الدین سلسلے عالیہ چشتیہ کے پیر اعظم، یک کے بعد دیگر تمہارے انتظار میں چل بسے. اے عاشق فراقہ دلہا کباب کردہ، سیلاب اشتیاق را جانہا خراب کردہ. اے فراق کی، اے جدائی کی آتش، تو نے کئی دلوں کو کباب کر دیا، کئی جانوں کو تو نے خراب کر دیا تیری طلب میں، تیرے اشتیاق میں، تیری محبت میں، تیرے شوق میں، تیری ذوق میں. اور اللہ رب العزت نے یہ صرف مجھے عطا کیا، یعنی فرید الدین کو عطا کیا کہ وہ شب معراج کا سلام میں تمہیں پہنچا رہا ہوں. سبحان اللہ. دوستو تو الحمدللہ اللہ کا شکر احسان ہے کہ اس نے ہمیں اہل سنت والجماعت، سنی صحیح العقیدہ صراط مستقیم پر پیدا فرمایا اور ہمیں صوفیاء کرام کی محبت عطا فرمائی اور اولیاء کرام کا سایہ ہمیں عطا فرمایا. دوستو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اسی پر ہمیں زندگی عطا فرمائے اور اسی پر اللہ رب العزت ہمیں موت عطا فرمائے، فرائض کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے اور سنتوں کی پابندی کی توفیق رفیق عطا فرمائے، صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے ہماری حفاظت عطا فرمائے، نفس اور شیاطین کے مکر و فریب سے ہماری جان و مال اور ایمان کی حفاظت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.